میرا نام آسیہ ہے۔ میرا تعلق راولپنڈی کے نواں سے تھا۔ میں اس وقت لاہور میں مقیم ہوں اور بازار حسن کی معروف ترین لڑکی ہوں۔ میں یتیم بچی تھی، مجھے یہاں تک میرا شوق اور تربیت نہیں، میری مجبوری لے کر آئی ہے۔ میرا بھائی جو جمال نامی کسی وڈیرے چودھری کے ڈیرے پر کام کرتا تھا، کافی عرصہ سے چودھری جمال نے میرے بھائی کو تنخواہ نہیں دی تھی۔ جب تقریباً 5 ماہ کی تنخواہ چودھری نے نہ دی تو میرے بھائی نے چودھری کا کام کرنا چھوڑ دیا اور مزدوری کرنے لگا۔ دوسری طرف ظالم چودھری میرے بھائی کو مفت میں کام کرنے پر مجبور کرتا رہا، جبکہ میرا بھائی مسلسل انکار کرتا رہا۔ چودھری جمال نے میرے بھائی کے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور مختلف طریقوں سے مجھے اور میرے بھائی کو تنگ کر کے مجبور کرنے لگا کہ میرا بھائی اس کے ڈیرے پر کام کرتا رہے، مگر جب کسی صورت میں چودھری جمال میرے بھائی کو اپنے ڈیرے پر کام کرنے کے لیے آمادہ نہ کر سکا تو اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے میرے بھائی کو منشیات کے کیس میں پکڑوا دیا۔ پولیس والوں نے نہ صرف میرے بھائی سے منشیات برآمد کر لی بلکہ مار مار کے اس سے اقبال جرم بھی کروا لیا۔ جب میں اپنے بھائی سے ملنے گئی تو میرے بھائی پولیس تشدد کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ آنکھیں کھول کر مجھے نہیں دیکھ پایا، فقط میری آواز پہچان کر میرے بھائی نے اتنا ہی کہا، بہنا دوبارہ اس جگہ نہ آنا، یہاں تک اگر میں مر جاؤں تو میری لاش لینے بھی نہ آنا۔ میں زیادہ دیر اپنے بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھ سکی اور آنسو بہاتے ہوئے باہر آ گئی۔ اس رات پہلی بار مجھے پتہ چلا دلال صرف کوٹے پر نہیں ہوتے بلکہ ہر جگہ ہوتے ہیں، کیونکہ اسی رات پولیس کا ایک دلال میرے پاس آیا اور مجھ سے کچھ رقم کی ڈیمانڈ کی، جس کے عوض نہ صرف وہ میرے بھائی پر تشدد کرنا بند کر دیتے بلکہ کیس بھی ہلکا ڈالتے تاکہ جلد ضمانت ہو سکے، مگر میں لاکھ کوشش کر کے بھی وہ رقم نہ جمع کر سکے اور پولیس کے اس دلال کو اپنی مجبوری بتائی۔ اسے یہ بھی سمجھایا کہ حدیث شریف کا محکوم ہے، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہے، مگر شاید ان لوگوں کو قبر اور خدا یاد نہیں تھا، لہٰذا دوسرے دن مجھے میرے بھائی کا پیغام ملا کہ مجھے آ کر ملو۔ جب میں بھائی سے ملنے گئی تو میرے بھائی کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور میرے بھائی نے مجھے واسطہ دے کر کہا تھا کہ کسی طرح مجھے ان ظالموں سے بچاؤ۔ اپنے بھائی کی حالت دیکھنے کے بعد میں اسی وقت پولیس کے اس دلال کے پاس پہنچی تھی اور اسے پیسوں کے عوض اپنا جسم پیش کیا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنی عزت کے محافظ کی جان بچانے کے لیے لٹوا دی۔ عزت لوٹ لینے کے عوض اس دلال کے کہنے پر پولیس والوں کی طرف سے میرے بھائی پر ہونے والے جسمانی تشدد بند کر دیا گیا اور میرے بھائی کو جیل بھیج دیا گیا۔ پیچھے کیس کی پیروی کرنے کے لیے فقط میں تھی اور میرے پاس کھانے تک کے پیسے نہ تھے۔ بس کا کرایہ دینے سے لے کر جیل حکام کی رشوت، وکیلوں کی فیس اور باقی اخراجات کے لیے مجھے روز کسی نہ کسی کے بستر کی زینت بننا پڑا۔ میں اپنی حقیقی زندگی میں ایسے لوگوں کے اصل و مکروہ چہرے دیکھے ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں راولپنڈی سے اٹھ کر لاہور آ بسی اور بہت جلد یہاں بازار حسن میں میرا نام چلنے لگا۔ میری پہنچ بڑھتی گئی، میرا جسم بکتا گیا، یہاں تک میرا بھائی رہا ہو کر باہر آ گیا تو میں نے بھی اس گناہ کی دنیا کو الوداع کہہ دیا اور بھائی کو لے کر گمنامی کی زندگی میں چلی گئی۔ میں اپنے بھائی کی شادی کی تیاری کر رہی تھی کہ ایک رات دوران ڈکیتی میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا اور جب میں پولیس سے مدد لینے کے لیے گئی تو مجھے اب بھی وہی مکروہ ذہنیت کے خوف خدا سے عاری لوگ ملے جنہوں نے میرے بھائی کے قتل کی رپورٹ لکھنے کے لیے بھی مجھ سے رشوت طلب کی۔ انہی کے دلالوں نے مجھے ایک بار پھر کوٹے پر بٹھا دیا اور اس کے بعد کبھی میں کوٹے سے نہیں اٹھ سکی۔ میں نے خود کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ یہ شریف شرفا کے بہن بیٹیوں پر سریعام تشدد کرنے والوں کی جرت نہ پڑے کہ مجھ جیسی طوائف کے دہلیز پار کر سکے۔ آج جب بھی بازار حسن میں کسی بھی قسم کا چھاپا پڑتا ہے، سب سے محفوظ پناہ گاہ میرا کوٹا ہوتا ہے۔ جس دن کی میں دوبارہ گناہ کی اس دنیا میں آ کر بیٹھی ہوں، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی کسی بے سہارا یا مجبور عورت کو اس راہ پر نہیں چلنے دیا۔ میں نے دل میں عہد کیا ہوا ہے کہ جب تک میرا جسم بکنے صلاحیت رکھے گا تب تک میں کسی بہن کو بیٹی کو رشوت دینے کی خاطر جسم نہیں بیچنے دوں گی۔ آج پاکستان میں اکثریت خوف خدا سے عاری اور تنہائی میں انتہائی گھٹیا اور قبیح لوگوں کی ہے۔ مجھے میرے علاقے کے ایسے لوگوں نے نوچا ہے جن کی بیٹیاں میری ہم عمر تھی۔ جو لوگ محفل میں بیٹھتے ہوتے تھے لگتا تھا یہ لوگ زمانے کے سب سے بڑے ولی ہے۔ میں مجبوری کے دنوں میں ایسے لوگوں کے ہاتھوں بھی لوٹی ہوں جو لوگ کئی بار اپنے منہ سے مجھے بیٹی کہہ کر پکار چکے تھے۔ میں اپنی کہانی کے آخر میں نصیحت کرنا چاہوں گی کہ بھلے ہی آپ رشوت لینا نہ چھوڑو، آپ جانتے بوجھتے بھی کھل کر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتے ہیں تو کرو، مگر مکافات عمل کے ڈر سے فقط اپنی رشوت وصول کرنے کی خاطر کسی کی بیٹی کو جسم بیچنے پر مجبور نہ کر دو۔